سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کارا صاحب اینڈ پہ ایک سوال ہے آپ سے کہ ڈالر کی اونچی اڑان آپ کے بھی سامنے ہے، پوری قوم کے بھی سامنے ہے، اور اس ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے اس کے بھی اثرات تو آنے ہیں مہنگائی کے ایک نئے طوفان کی صورت میں، اور ڈار صاحب کی جو اس وقت پالیسیز ہیں یہ چیز تو واضح ہے کہ اس کا وزن تو پھر سب پر آئے گا۔ آپ بھی اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی اس وقت مطمئن ہے ڈار صاحب کی کارکردگی سے؟ کیونکہ کارا صاحب حالات تو اتنے اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے، معیشت کی سچویشن سے یا ڈالر کی اڑان سے کوئی بھی شعور مطمئن ہو سکتا ہے کیا کہ ہم مطمئن ہوں گے؟ اس سے یقیناً بہت سارے مسائل پاکستان کے لیے بڑے ہوئے ہیں، بہت ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، مہنگائی ہوئی ہے، بے شمار کام ہوئے ہیں، لیکن کیا ڈالر اسحاق ڈار صاحب کی یا موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے؟ کون سی پالیسی؟ کیا پاکستان کی ایکسپورٹس اس سطح پہ رکی ہوئی ہے تو ہماری پالیسی کی وجہ سے، یا عالمی حالات ایسے بنے ہیں، یا ملکی حالات ایسے بنے ہیں، یا خان صاحب کے دور میں جو قرض لیے گئے اس کا بھی ایفیکٹ ہے؟ یہ کنٹینیوس ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ڈار صاحب کی تمام تر کوشش ہے، اس سے پہلے مرزا صاحب نے بھی بڑی اچھی کوشش کی، محنت کر کے کام کیا کہ پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا جا سکے۔ یہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ کسی کے بھی بس میں کوئی بہت بڑا میریکولس قسم کی تبدیلی لانا فوری طور پہ یہ ممکن نہیں ہے، لہذا اس کو پالیسی کامیاب یا ناکام ہونا تو گیج نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو اس طرح کیٹیگرائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دن رات محنت کر کے پہلے مرزا صاحب نے بھی کوشش کی اور ہم سب ان کے ساتھ تھے، اور اب ڈار صاحب کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کوئی اور رستہ ہے نہیں، کسی پالیسی کا اچانک فیلئر نہیں جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں یا پاکستان کے روپیز کے خلاف ڈالر کی قیمت بڑھی ہے۔ ساری دنیا کی کرنسی، میجورٹی کرنسیز کے خلاف ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ اس کا ایک حصہ ہے، پیٹرولیم کی قیمتوں میں یا گیس کی قیمتوں میں اس کا اضافہ اس کا ایک حصہ اس کی وجہ ہے، اور بہت ساری پوائنٹ ٹیکن۔ بہت بہت شکریہ قمر زمان کارا صاحب، پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم۔ خواتین و حضرات، انصاف کسی بھی معاشرے کی ترقی اور بقا کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کسی بھی مہذب اور تہذیب یافتہ معاشرے میں انصاف ایسا ہونا چاہیے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے انصاف کا معیار بھی دوہرا ہے۔ فواد چودھری صاحب کی حالیہ مثال ہی لے لیں، ایک لفظ منشی کہنے پر ان پر جس طرح سے مقدمہ درج کیا گیا وہ اپنی مثال آپ